ایک ایک چیز پہ، وہ جو کسی نے دیکھنی بھی نہیں ہوتی، کوئی گوٹا کناری، کوئی اندر، کوئی باہر چیز، اس پہ. تو جب اگر وہ ہماری پریورٹی ہوتی ہے تو ہم اس پہ محنت کر سکتے ہیں. تو اگر ٹیچنگ ہماری پریورٹی ہو اور اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس کے لیے تو ہم اس پہ بھی محنت کریں. ٹھیک ہے. اب ہمیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، کوئی کون سا کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ پرنسپل کا چکر لگا ہے، نہ سیکشن ہیڈ نے کیا ہے، لیکن آپ کا واسطہ، میرا واسطہ کس کے ساتھ؟ جو غائب کو جاننے والا ہے، جو سمیع العلیم ہے، جس کو کسی اور وہ انسان کا شرط بھی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہو. یہ ویسٹ ہے جس کو لگانے پڑے اتنے کیمرے، اتنے قانون، اتنے بندے. میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو بھی اس جگہ پہ ہر بندے کے ساتھ کیا پولیس والا کھڑا کر دیں، ہر بندے کے ساتھ کیا کر دیں؟ نہیں، یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیچرز نے کام کرنا ہے بچوں کی تربیت کا. ایک بندے پہ ایک قانون نافذ کرنے والا نہیں لگایا جا سکتا. اس کے اندر سے یہ اٹھنی چاہیے بات کہ میں یہ کام ابھی مجھ سے پوچھ نہیں ہو رہی، آج کے دن میں بچ گئی، آج یہ رزلٹ آ گیا، چاہے ٹیوشن سے آیا، اکیڈمی سے آیا، میری محنت سے آیا، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے جس دن اس کی پوچھ ہونی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. تو یہ تھا ٹیچر کا اصلی کام کہ وہ بچے کو انلائٹمنٹ دیتا. بچے کو کہتے ہیں استاد اتنا سا ٹائم ہے کہ آپ اس کو سارا علم دے سکتے؟ نہیں دے سکتے نا. علموں کے تو خزانے ہیں. ہماری ٹیچر کیا کرتی تھی کہ جب آپ علم کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، سب کچھ، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی انرجی، اپنا پیسہ، تو علم اپنے خزانوں میں سے تھوڑا سا آپ کو دیتا ہے. تھوڑا سا. اتنے بڑے یہ سمندر ہیں کہ جس کے اندر سے جب آپ اپنا سب کچھ دیتے ہیں اور وہ پھر جو اتنا سا بھی ملتا ہے نا، وہ جتنی روشنی پیدا کرتا ہے انسان کو گنا مل جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے. اس کے لیے ہزار الجھنیں جو اس نے پیسے سے حل کرنی ہوتی ہیں اس علم سے حل ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت ٹینجیبل کر دیا زندگی کو مادی طور پہ. اگر آپ اندر سے پرسکون انسان ہیں تو آپ یہ ہوتا ہے نا کہ بجلی گئی، کچھ لوگ بلبلانے لگ گئے، کچھ ادھر آرام سے بیٹھے. ٹھیک ہے. کچھ کبھی دھوپ، کوئی فاقہ، کوئی مشکل آئی، کچھ لوگ تو بے حال ہو گئے اور شور اور واویلا اور احتجاج، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کیوں مشکل آئی، اس کا حل کیسے کرنا ہے، میں اپنے لیے کیا بہتری کروں، دوسروں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ ہر فرد، ہر شخص کا ڈفرینٹ ہے معاملہ. آپ لوگ اپنا مقام پہچانے، آپ نے لیڈرز پیدا کرنے. آپ سارا علم نہیں دے سکتے لیکن بچے کو علم کی تڑپ اور پیاس دے سکتے ہیں. اس کو علم کی اہمیت، اس کو علم کو اتنا گلیمرائز کر کے دکھائیں کہ اس کے سامنے اور کوئی چیز اس کی جگہ نہ لے سکے. یہ موبائل، یہ چیزیں، یہ کپڑے، یہ اپنا، یعنی کہ ہمارا کام ضروری ہے ہم سارا علم دیں. آپ کا تو آدھا کام ختم ہو جائے گا. وہ خود ہی ڈھونڈے گا، ریسرچز کرے گا، گوگل سے چیک کرے گا کہ میں ٹیچر کی اسائنمنٹ کیسے دی بیسٹ کروں. اس سے آگے اگر آپ چلتے ہیں کہ آج کل ٹیچر کا کیا فائدے ہو گئے، ہم نے کہا نمبر آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، اور اصل مقصد اس کا کیا تھا. اور ہم نے صرف 20,000 کا گزارا کر لیا، جبکہ ہم اس سے اپنی دنیا، اپنی نسلوں کی دنیا اور اپنی آخرت سنبھال سکتے. اچھا، یہاں تک بھی اگر معاملہ ہوتا تو کچھ سمجھ آتی. ہم نے تو کرتے 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 اس غفلت کو، اس اپنے اس لیزی لاؤزی ڈراؤزی ایٹیٹیوڈ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر بھی اسی طرح چھوڑ دیا. اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی سلوک کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ ملک میں ہمیں بتایا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دنیا اور یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی تاکہ رب یہ دیکھ لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، گزارے والا نہیں، بہترین کون ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے جس طرح دنیا میں ہزاروں درجات ہیں، ایک آیا سے شروع کرتے ہوئے پی ایم، پھر ٹیچر، پھر سیکشن ہیڈ، پھر پرنسپل، پھر اس کا پھر آگے لاکھوں کروڑ. تو اسی طرح جنت کے درجات ہیں جس لیول پہ ہمارا احسن کام ہوگا. اور وہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، علیم ہیں، حکیم ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ تھی کہ تاکہ انسان اس دن کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ اس مثال کو بہتر سمجھ سکتی ہیں. آپ اگر آپ ایک سال سے بچے کو پڑھا رہی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں 30%، 40%، 45، 60 فرسٹ میں 2 3، لیکن بچہ تو کھڑا ہو جائے گا بینر لے کے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میں تو پتہ نہیں کتنی محنت کروں گا، اس وقت میں شاید فرسٹ آ کے دیکھا ہوں. تو ہمارے اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 60-70 سال کی دنیا بنائی. وہ اینڈلیس، اس انفینٹ دنیا کے اندر انٹری کا ٹیسٹ ہے یہ کہ کون، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں ہمیں موقع دیا جاتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. اللہ کہتے ہیں جو پہاڑ تم کھود کے آئے ہو میں تمہارے سامنے اسکرین چلاؤں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی مقصد، اس پہ کئی آیات ہیں، ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے. کتاب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں کیا کہا کہ یہ کتاب، یہ مبارک کتاب، یہ قرآن پاک، اور ہم وہ خوش قسمت ہے پوری دنیا میں جن کے پاس ہے، لیکن ان کو بے قدری سے ہم نے
گنوا دیا اس خزانے کو. تو یہ اس لیے نازل کی تاکہ عقل والے اور علم والے اس میں غور و فکر کرتے. یہ اس کتاب کا مقصد تھا کہ اس میں غور و فکر کرتے, اس کو سوالوں کے جواب پیدا ملتے کہ میں کیوں بھیجا گیا, مجھے کس نے پیدا کیا, میرا خالق کون ہے, میں یہاں تھوڑی دیر اتنی مجھے مشکلیں کیوں آ رہی ہیں, انصاف کیوں نہیں ہے, ظلم کیوں ہو رہا ہے, کیا یہ کہاں پہ الٹیمیٹ پیس ہوگا, کس جگہ پہ جو ہے یہ مسائل سارے حل ہوں گے. تو ان سب سوالوں کے جواب اس کو ملنے تھے, وہ جواب ملنے تھے جو سائنس سے اور انسان اپنی عقل سے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا, وہ ٹکرے مارتا رہتا. اور جو حق کی تلاش میں نا, جو نو مسلم ہیں, کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا کیا کیفیت ہے سچائی کی تلاش میں. لیکن ہمیں وہ سچائی کا خزانہ ملا اور ہم نے اس کو کس کام کے لیے استعمال کیا, جن بگانے کے لیے, تعویذوں کے لیے, سر درد دور کرنے کے لیے, اولاد نبینہ کے لیے. اور بتائیں آپ لوگ, رخصتی کے وقت چلے رخصتی, شادی میں پتہ نہیں کیا کیا حشر کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا, اس میں قرآن لاؤ, رخصتی رخصتی رخصتی. رخصتی کے وقت نہیں ضرورت تھا, اور رخصتی سے پہلے 10 سال اس کو پڑھا کے بھیجنا تھا تاکہ بعد میں اس کی زندگی میں برکت آتی, تاکہ اس کی زندگی میں کوئی آسانی آتی. اس وقت کے 5 منٹ سے کچھ نہیں, بلکہ اور گناہگار ہوں گے ہم کہ کتاب ہاتھ میں دی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا. ٹھیک, اس کے بعد بیٹا مل جائے ہمیں, پھر جن بھاگ جائیں, بھوت بھاگ جائیں, اور بھی ہم بڑا کچھ کرتے ہیں, کھول کے پی لو, 4 دفعہ پڑھ لو, 16 دفعہ. مجھے میرے پاس کسی کو ذرا سے پتہ چلتا ہے فوراً پوچھنے آ جائیں گے, بھائی اچھا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں, پھر میرا یہ مسئلہ ہے تو میں کتنی دفعہ پڑھوں. یہ ابھی جب جنگ کا یہ تھوڑا بہت ایشو آتا, سب لوگ اب تھوڑا تھوڑا میرا تعارف تھا, تو ہمیں ہم نے پورے کوثر جو ہے وہ 300 دفعہ پڑھ لیے, تنجینہ جو ہے وہ اتنی دفعہ, یا کیا آپ سے کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی 1 لاکھ دفعہ. وہ تو کسی استاد نے آپ کی طرح کسی کو کہہ دیا کہ اس کو کثرت سے پڑھو تاکہ پڑھتے پڑھتے انسان کو پتہ چلے کہ میں نے ایسی کیا غلطی کی تھی. اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ تو زیادتی کرنے والا نہیں ہے, وہ تو پاک ہے. لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تو میرے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے, تو میری ہی غلطی ہے. تو وہ پڑھتے پڑھتے اس کو تاکہ کلک ہو جاتا. یہ نہیں تھا کہ بس ٹی وی دیکھ کے رٹا لگاتے جائیں کسی چیز کا, یہ مقصد نہیں تھا اس بک کا. اس کتاب کا مقصد انلائٹمنٹ تھا. ہم اپنے کاروبار کس طرح کریں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں, ہم بچوں کو کس طرح تعلیم دیں, ہم حق کیا ہے, دیانت کیا ہے, امانت کیا ہے, سچائی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کے, دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے, دوسروں کے مال کا حق ہمارے اندر ہے, یہ سب سلجھنے اللہ تعالیٰ نے سلجھانے کے لیے اس کتاب کو ہمارے پاس بھیجا تھا. اور ہم اس کو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا وقتی طور پہ تو ہوتا ہے, کہتے ہیں لیکن ابھی وہ سب کچھ کرتی ہوں تو سکون نہیں ملتا. سکون نہیں, سکون کیسے ہو. آپ نے کبھی ایسا کیا کہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں اور اس نے آپ کو لکھا ہے جی فلاں ٹیبلٹ صبح فلاں شام لو, آپ اس کو آئیں اور اس کو سمجھ نہیں آپ کی, تو ویسے بھی ہمیں ڈاکٹروں میں انگلش کی سمجھ آتی ہے, ویسے لکھی ہوئی ہوتی ہے, تو ہم اس کو پڑھتے رہیں 10 دفعہ 10 دفعہ, یا اس کو گھول کے پیتے نہ پینا شروع. ہر بندہ فوراً جاتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آئی, اس نے آگے باہر فارماسسٹ سے پوچھا, جو باہر اسسٹنٹ بیٹھا ہے اس سے پوچھا جی یہ, پھر پوچھا کتنی کھانی ہے, کتنے بجے کھانی ہے, کب کھانی ہے, درمیان میں, پھر جاتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے, ادھر سے خریدتا ہے اور وہ دوائی کرتا ہے, وہ کام بیسیکلی کرتا ہے تو اس کو صحت ملتی ہے. لیکن قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا, بس پڑھ رہے ہیں, 1 سے 12 ختم کر لیے, 2 سے 4 قرآن ختم کر لیے, تراویح میں ختم کر لیے. تراویح میں پیکیجز آئے ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں کچھ ہے نا, 10 دنوں میں تراویح پڑھوائیں, آدھے گھنٹے میں 20 تراویحاں. یہ دیکھیں کہ کہاں کس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ استاد, صرف اور صرف استاد. یہ بڑی پوچھ ہوگی, یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, اس کو اتنا سمجھیں گے. خیر ہے, آپ کسی نے چیک نہیں کیا, میری رپورٹ بھی اچھی چلی گئی یا نہیں بھی ہوئی, نہیں, یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, اور آپ خود اس میں آپٹ کر کے آئے ہیں. اگر نہیں آپ سمجھ رہے میں اس کا حق ادا کری, چھوڑ دیں, کوئی اور کام کر لیں, کسی اور جگہ چلی جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اپنے لیے آخرت کا وبال اکٹھا نہیں کرے. اگر بچے نہیں قابو آ رہے جی ہمارے تو بس نہیں چل رہا, یہ تو آج کل کے بچے ایسے ہو گئے ہیں, وہ ہو گیا, وہ چھوڑ دیں, کچھ اور ہوں گے. بڑے اللہ تعالیٰ نے پین کے بڑے فائدے جیسے رکھے نا, تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کر لے گا. اس جگہ اس کو آنے دیں جس کا پیشن ہے, اور پیشن کی پہچان کیا ہے. مجھے ٹائم چلے اس کو مختصر کر دیں کہ بالکل یہی وجہ, یہی چیز ہے جو ہم نے اپنے ساتھ, اپنے وقت کے ساتھ, اپنے پیشے کے ساتھ, اپنی کتاب کے ساتھ, اپنی عبادت کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو اب دیکھیں کہ کیا اس چیز کا اصل مقصد تھا اور کیا اس کے فائدے تھے. چھوٹے موٹے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, اس کی تعلیمات پہ عمل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ بارشیں نہیں کرے گا, بیٹے نہیں دے گا, سکون نہیں دے گا, یہ تو سب کچھ ہو جائے گا. جیسے اس پین کے ساتھ میں لکھوں, اس کے علاوہ 100 کام کروں,
یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائیں گی. جو نہیں ملے گا اس کے لیے قناعت آ جائے گی, جو ملا ہوگا اس کے لیے شکر آ جائے گا. بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ یعنی کہ باقی چیزیں تو جھولی میں ویسے ہی آ جاتی ہیں. مانگنے کی چیز تو صرف ہدایت, صرف غور و فکر. اللہ تعالیٰ نے تو رزلٹ مانگنے ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تمہاری پوری کلاس بھی یہاں تک پہنچی, یہ تو 50 بچے کیوں نہیں سارے کے سارے کیوں نہیں اتنے بہترین ہو گئے. اگر اس میں سے 5 بھی ہو رہے تھے تو آپ کا حق ادا ہو گیا, کیونکہ آپ نے پورے دل سے پوری محنت سے کوشش کی. اور پیشن کی پہچان کیا ہے؟ انسان اس کے لیے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا شوق جو ہوتا ہے نا کام, اس کے لیے وقت کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے آدھا گھنٹہ فالتو بیٹھنا پڑ گیا, مجھے 15 منٹ فالتو میں اوور ٹائم لگ گیا. اس کے لیے وہ تھکتا نہیں ہے. وہ کتنے بھی دن کتنی بھی دیر وہ کام کرتا رہے. اور آپ یقین کریں گے میرا آرزو ہے, میں ہمیشہ جب بھی میں نے ویٹ کیا 30,000 40,000 50,000 کے لیے یہ میرے انڈیپینڈنس میری فریڈم یہ وہ, تو میں نے کبھی بھی بہت کم جاب کو آپٹ کیا. لیکن اب جو میرا پیشن بنا ہے کچھ پچھلے 1 ڈیکیڈ سے 10 سال سے, بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی ریپو کے, بغیر کسی اس کے اپنا پورا ٹائم محنت رات پورے لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیشن اب یہ بن گیا کہ کسی کو تھوڑی سی انلائٹمنٹ شاید مل جائے. کسی ایک بندے کو پوری اتنی بڑے گروپ میں سے شاید 2 بندے 3 بندے ایک بندے کو بات سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر آگے اپنی کلاس کو بتاتا ہے, پھر وہ آگے ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو کدھر بات جاتی ہے؟ آپ قاسم علی شاہ کو دیکھیں, آپ اشفاق احمد کو دیکھیں, پیغمبر اور صحابہ کی تو بات دور ہے. پھر اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ہم نے کہا وہ کہ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے, امام تھے, ان کا بھی جو قریب قریب کی مثالیں ان کو دیکھیں. نعمان علی خان کو دیکھیں, یہ سب 30+. کوئی بھی کسی کی بھی مدتوں مہینوں کی ریاضتیں نہیں ہوئی ہوئی, لیکن یہ بے لوث طریقے سے کام کریں. آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ یہ سب لوگ پیدا کر سکتے ہیں. وہ لوگ آپ کو آ کے سلام کریں گے, سلوٹ کریں گے, رابطہ نہ بھی ہو سکتا, دل سے ان کی دعائیں نکلیں گی. اگر وہ مطلب اگر نہ ہوئے پہچان کرنے والے تو رب دیکھ رہا ہے. اس نے آپ کی پوری ایک ایک کوشش کا, اس نے اللہ نے کہا کہ ایک ایک چیز کا اجر دیا جائے گا. جتنی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی باریکی سے اس کو تولا جاتا ہے. اگر کپاس ہے تو ٹنوں میں, گندوں میں تو منوں میں, کپڑا ہے تو میٹروں میں, فلانا کلوں میں. اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سونا ہے تو تولے میں آ جاتا ہے, چاندی ماشوں میں آ جاتی ہے. پھر کرتے کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کی, اخلاص والے عمل کی قیمت کیا رکھی؟ 1 ذرہ, یعنی کہ جو کیرٹ ہوتا ہے نا, جو جس سے ہیروں کی پیمائش ہوتی ہے, اس سے بھی باریک تر چیز پہ آپ ہمارے عمل تولے جائیں گے. کہ چھوٹا سا بھی عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا تو میزان کو بھر دے گا. تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں, ایکسٹرنل سارے پریشرز ختم ہو رہے ہوتے ہیں, شیاطین کو بند. یہ بہترین مہینے اپنی پکچر, اپنا امیج آئینے میں دیکھنے کا کہ یہ ہم ہیں, اب کوئی شیطان نہیں. جب رب نے قسمن اور حلفن اور سچے نبی کے زبان سے نکلوا دیا کہ شیاطین سب کے سب بند کر دیے گئے, دوزخ سب کے سب بند کر دیے, رحمت کو کئی گنا بڑھا دیا گیا, تو اب جو کچھ ہے وہ ہماری اصلی تصویر ہے. ہم خود دیکھ لیں کہ کتنا ہمارا نفس ڈی ٹریک ہو چکا ہے, اس کو موڑیں کریں. کیونکہ اس مہینے کا ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ نے 100 گنا, اگر اتنی ایفرٹ اگر ہم بعد میں کرتے ہیں تو, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیف پیکج ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا ایک ایک دن کو قیمتی بنائیں, ایک ایک لمحے کو. تو یہی وہ تھی کہ قرآن کو صرف وظیفے کرنے سے, اس کو پڑھنے سے, اور یہ کوئی بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے, مطلب یہ چھوٹی سی کتاب ہے. اور یہ جو میرے پاس نسخہ دیکھیں اس میں ٹرانسلیشن بھی ساتھ ہے. ہم ہزاروں کروڑوں کتابیں پڑھے ہیں, لاکھوں, پتہ نہیں, کبھی میں اکثر سوچتی ہوں یہ کانسیپٹ ابھی بچے کو نہیں سمجھ آئے گا, پھر کہتی ہوں اس کو یہ جو فزکس کیمسٹری میتھس کریں گے اس کو یہ سمجھ آ جائے گا تو یہ نہیں آئے گا. پھر تھوڑی سی ایک آیت پہ چھوٹی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے وہ آج ہی افلاطون بن جائیں گے, ٹائم لگتا ہے, محنتیں لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ اللہ کی تائید تھی, اللہ کا کلام تھا, اللہ کی مدد تھی, 23 سال لگے تھے, 23 سال, ٹھیک ہے. تو یہ کہ کوششوں سے مایوس نہیں ہونا, یہی تو انسان کا مومن کا شرف ہے. تو چیزوں کے, اب بات سمجھے کہ چیزوں کے فوائد میں الجھ کر ان کے اصلی مقاصد سے بے نیاز نہیں ہونا, یا چیزوں کے چھوٹے چھوٹے فائدوں سے کر کے وہ, یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ توپ سے مچھر مارنا شروع کریں. توپ سے آپ پورا دشمن اپنا تباہ کر سکتے ہیں نا, اور آپ کیا کریں, ایک توپ لیں اور اس کہ مچھر بھی تو میرا دشمن ہی ہے, یہ بھی تو مجھے کاٹتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ رانگ یوزیج آف سم ویری افیکٹو تھنگ, بہت قیمتی چیز کا بہت چھوٹا سا استعمال. یا مثال کے طور پہ مرسڈیز آپ کے پاس ہو, آپ بیٹھ کے 2 منٹ میں سارا سفر طے کر رہے ہیں, آپ کو دھکے لگا رہے ہیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ, یہی کر رہے ہیں نا ہم قرآن کے ساتھ بھی, ایسے ہی کر رہے ہیں نا ہم اپنی عبادات کے ساتھ بھی, اپنی نماز کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ نے 18 20 40 رکھتے نہیں کرنی, جو پڑھ رہے ہیں فرائض ان کو اچھی طرح سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ سنت کی توفیق دے گا. سنت کو اچھا کریں گے تو نفل کی کرے گا. ایک عبادت کے بعد دوسری کے لیے کھڑے ہو جانا پچھلی کی قبولیت کی سند ہے.
کہ پچھلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا, مجھے زہر پڑی, اثر کی توفیق ملی تو زہر قبول ہوئی. اللہ پہ یقین رکھیں. یہ تھوڑا سا معاملہ ہے جس میں ہم نے غیب پہ یقین کرنا ہے, اس کے بعد پردے آنکھوں کے اٹھ جائیں گے, کھل جائیں گے, اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تکلیف, وہ جس کو میں تکلیف کہہ رہی تھی, وہ مشکل, اس کے بدلے مجھے یہ کچھ ملا. اور اسی طرح جو جہنم والے کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو اب آتے ہیں اس کے فائنل کنکلوژن یا لیسن کی طرف کہ بعض اوقات بڑی بڑی باتیں ہمیں سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہیں, بہت بہت چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے جو پین لینی پڑتی ہے نا, اس کے لیے جو خون جلانا پڑتا ہے, اس کے لیے جو سیکریفائس کرنی ہوتی ہے, وہ قیمت نہیں ہم ادا کرتے. سستی 100 بیماریوں کا جو ہے نا وہ ایک غفلت, سستی. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دعائیں سکھائی کہ انسان نے انہیں چھوٹی چھوٹی, اگر ابھی میں 10 منٹ, ابھی ایک آدھا گھنٹہ اگر میں کمرے میں سوئی رہتی تو کیا تھا, شاید کوئی ایک بندے پہ تو میری بات اثر ہوئی ہوگی نا, کسی ایک پہ, اگر نہیں تو مجھ پہ تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بالکل یہی بات ہے کہ اس کے لیے ہم پین, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزیں, تو ایک آدھ شاید کوئی میں مس کی ہو, لیکن بہرحال یہ ہر دعاؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی کہ ہم یعنی تفکر, ڈپریشن, حزن, سستی, بزدلی, بخل اور لوگوں کا ڈر, لوگوں کا غلبہ, قرض ماضی, اس سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایک لائن, یہ 2 لائنیں اس میں آپ کو یہ پوری کی پوری میں آپ کی ٹیچر کو سینڈ کر دوں گی, وہ انشاءاللہ آپ ہم ساتھ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے اب, چونکہ شاید تھوڑی بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ, پکی بات سچی. تو اب میں اس کا حل بتاتی ہوں آپ کو ایک کہانی کی صورت میں. کہانی سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے آپ کے, اور وہ یہ کہ کہانیوں سے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ مثالوں سے انسان کو بڑی جلدی بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ کہ ایک بندہ جایا کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے, 10-15-20 سال پہلے, کلہاڑیاں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا, اور ایک راستے میں کوئی کھوکھے والا ہوگا, وہ کہتا ہے کہ تم بھی جاتے ہو, تمہارے بعد بھی ایک بندہ آتا ہے, تم صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو, تم اتنی سی لکڑیاں تم نے لی ہوتی ہیں, اور ایک اور جاتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں اتنا بڑا گٹھا لے کے آ جاتا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے, چکر کیا ہے, تم کوئی خاص ڈھونڈتے ہو کچھ, یہ کیا تم بھی؟ کہتے ہیں نہیں میں بھی عام جلانے والی لکڑی ڈھونڈتا ہوں, میں نے. تو کہتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تو آدھے گھنٹے میں پورا گٹھا لے کے آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل میری کلہاڑی کند ہے, کھنڈی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں, کند ہے یا رسٹی ہے, زنگ لگی ہوئی ہے, تو اس لیے جو ہے نا مجھے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, ورنہ تو میں بھی بڑی اجائل ہوں, میرے میں بڑی سکیلز ہیں, میری بھی بڑی پاور ہے, ورنہ تو میں بھی اتنا بڑا گٹھا لاؤں, لیکن نہ میری کلہاڑی پرانی بھی ہے اور کند بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں تو اس کو تم جا کے تیز کیوں نہیں کروا لیتے؟ کہتے وہ شہر بڑا دور ہے, ادھر جاؤں گا 1 دن پورا لگ جائے گا, اور جو ہے نا پھر آؤں گا تو اتنا ٹائم. یہ دراصل ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کند چھری کے ساتھ لگے ہوئے, اور جو 5 منٹ اس مسئلے کا حل, اس مسئلے کی جو اصلی روٹ کاز ہے, جو اس کی جڑ ہے, اس کو نہیں کریں گے درست, اور بس اس طرح اپنی انرجیز رانگ ویز میں, رانگ ڈائریکشنز میں خرچ کرتے رہیں گے. ایک دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد, جس کام کے لیے میں پیدا نہیں ہوئی, اس میں مجھے میری صلاحیتوں کو, میری جان کو, میری انرجی کو نہ کھپا, اور جس چیز کے لیے میں پیدا ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرف رہنمائی کر, اس راستے کی طرف کر دے رہنمائی. اور سب سے بڑی بات کہ یہی رہنمائی ہم دن میں 5 دفعہ مانگتے ہیں, لیکن ایک مکینیکل طریقے سے, رٹی رٹائی نماز, کچھ ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھیں. ایک دفعہ بھی اگر آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے, اس چیزوں کے راستے ہمارے لیے کھول دے گا. ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے کہ ایک تمہاری چاہت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے کو مخاطب ہو گئے, حدیث قدسی کہتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے اپنی سیگے میں ہو, ایک بندے کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اور تم لاکھ کوشش کرتے رہو, جب تک میں نہیں چاہوں گا تو تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی. اگر تم بھی وہ چاہو گے جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا جو تمہاری چاہت. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.